بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سائیڈ ٹریک عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آغاز۔ جولیا کے فلیٹ میں سیکرٹ سروس کے تمام ارکان موجود تھے۔ ویسے تو ان دنوں ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، اس لیے اکثر وہ ایک دوسرے کے فلیٹس پر اکٹھے ہو کر گپ شپ کرتے رہتے تھے، لیکن اس وقت ان سب کے یہاں اکٹھے ہونے کی بجائے تسمیہ ایکس2 کا حکم تھا۔ ایکس2 نے جولیا کو فون کر کے حکم دیا تھا کہ وہ سیکرٹ سروس کے تمام ارکان کو اپنے فلیٹ پر اکٹھا کرے۔ وہ عمران کو وہاں بھجوا رہا ہے جو ان سب کو ایسا آلہ دے گا جس سے ان سب کی کارکردگی میں آسانیاں مہیا ہوں گی۔ گو جولیا نے اس آلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ایکس2 نے مزید وضاحت کرنے کی بجائے رابطہ ختم کر دیا۔ چنانچہ جولیا نے باری باری ان سب کو فون کر کے ایکس2 کا حکم پہنچایا، تو تھوڑی دیر بعد ایک ایک دو دو کر کے وہ سب جولیا کے فلیٹ پر آ گئے تھے۔ جولیا اور صالحہ نے مل کر سب کے لیے چائے بنائی، اور اس وقت وہ سب چائے پینے کے ساتھ ساتھ اس آلے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ایسا کیا آلہ ہو سکتا ہے مس جولیا جس سے ہماری کارکردگی میں آسانی مہیا ہوگی؟ کیا کوئی نئے انداز کا پسٹل ہے یا کوئی گن ہے؟ صفدر نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا آلہ ہے جس سے فوری طور پر دوسرے کے جھوٹ کا سچ کا پتہ چل جائے گا، تنویر نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تم ہنس رہے ہو، جبکہ میرا خیال ہے کہ ایسے آلے سے واقعی ہماری کارکردگی مزید بہتر اور تیز ہو جائے گی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے تنویر، لیکن ایسا آلہ شاید ابھی تک ایجاد نہیں ہو سکا کہ بولنے والے کی آواز اس میں داخل ہو اور اس آلے کو یہ معلوم ہو جائے کہ بات کرنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی آواز کی فریکوینسی تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب وہ سچ بول رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز کی فریکوینسی دوسری ہوتی ہے۔ اس آلے میں ان فریکوینسیوں کو چیک کرنے کی مشینری ہوگی، چنانچہ مخصوص فریکوینسی سے آلہ معلوم کر لے گا کہ بولنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ تنویر اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو تنویر، میں نے بھی ایک سائنسی رسالے میں آواز کی فریکوینسیوں اور ان میں ہونے والے رد و بدل پر ایک تحقیقی مضمون پڑھا تھا۔ واقعی ایسا آلہ ایجاد ہو سکتا ہے، اور اس سے یقیناً ہمیں بے حد فائدہ ہو سکتا ہے۔ صالحہ نے تنویر کی کھل کر حمایت کرتے ہوئے کہا، تو تنویر کا چہرہ اپنی بات کی تائید سن کر بے اختیار کھل اٹھا۔ لیکن کیا یہ آلہ عمران صاحب نے ایجاد کیا ہوگا؟ عمران کیسے ایجاد کر سکتا ہے؟ اس نے نہ جانے کس طرح ڈی ایس سی کی ڈگری لے لی ہے۔ اسے تو بس باتیں بنانی آتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جو بولتے زیادہ ہیں وہ احمق ہوتے ہیں۔ تنویر نے فوراً ہی برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، بزرگوں کا یہ قول عمران پر فٹ نہیں آتا۔ عمران صاحب واقعی بولتے بہت ہیں اور بہرحال احمق بھی نہیں ہیں۔ صفدر نے کہا تو سب نے اس انداز میں سر ہلا دیے جیسے اس کی بات کی تائید کر رہے ہوں۔ لیکن چیف نے یہ کام خصوصی طور پر عمران صاحب کے ذمہ کیوں لگایا ہے؟ وہ آلہ ہمیں بھی تو کسی ذریعے سے بھجوا سکتے تھے۔ صالحہ نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ عمران خود ہی ایسے موقع پر سامنے آ جاتا ہے، اس نے خود چیف سے کہا ہوگا کہ یہ کام وہ کر لے گا اور چیف مان گیا ہوگا۔ جولیا نے کہا۔ کیپٹن شکیل خاموش بیٹھا ہے۔ کیا بات ہے کیپٹن شکیل؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا آلہ ہو سکتا ہے، پھر کچھ سمجھ میں آیا۔ تم تو عمران کا ذہن اس انداز میں پڑھ لیتے ہو کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے، صفدر نے کہا۔ عمران صاحب سے بات ہو تب تو ان کا ذہن پڑھا جائے، ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ البتہ میرا خیال ہے کہ یہ آلات یقیناً ریز پر مشتمل ہوں گے۔ ریز؟ کس قسم کی ریز؟ اب تو ایسی بھی ریز ایجاد ہو گئی ہیں جو سلیمانی ٹوپی والا کردار ادا کرتی ہیں، یعنی جس چیز پر ریز ڈال دو وہ چیز انسانی آنکھ سے ہی اوجھل ہو جاتی ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ ہونے کو تو کیا نہیں ہو سکتا، انسان تو ویسے بھی نئے سے نئے انکشافات کے میدان میں بگٹٹ دوڑ رہا ہے۔ روزانہ نئے سے نئے انکشافات، نئی سے نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں۔ روسیہ کی ایک یونیورسٹی میں نئی ریس پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے، جن کا ذکر
میں نے کیا ہے۔ فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریز جانداروں کے لیے انتہائی مہلک ہیں، جن پر ریز ڈال دی جائیں وہ مردہ ہو جاتا ہے، لیکن اس پر کام باقاعدہ ہو رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصے بعد ایسی ریز ایجاد ہو جائیں گی۔ کیپٹن شکیل نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جولیا بول رہی ہوں؟ جولیا نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا۔ من کے مسمی علی عمران ولد سر عبدالرحمن MSc DSc آکسین، لیکن پلیز یہ ڈگریاں میری ہیں سر عبدالرحمن کی نہیں ہیں۔ البتہ ان کے پاس مجھ سے بھی بڑی ڈگری ہے، مطلب ہے کہ وہ میرے ڈیڈی ہیں۔ عمران کی آواز سنائی دی۔ جولیا نے شاید لاؤڈر کا بٹن مستقل پریس کر رکھا تھا، اس لیے عمران کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ہم سب تمہارا انتظار میں یہاں سوکھ رہے ہیں اور تم اپنی ڈگریاں گنوانے میں مصروف ہو۔ جلدی آؤ، فوراً پہنچو۔ جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ارے اس قدر زور سے مت بولو، میرے فون کے تار جھنجھنا رہے ہیں اور ان کے جھنجھنانے سے کمرے میں باقاعدہ میوزک بج رہا ہے، جھن جھنا جھن۔ لیکن تم سب میرا کیوں انتظار کر رہے ہو؟ کیا خون چاہیے؟ خون؟ کیوں؟ مجھے خون کیوں چاہیے؟ کیا احمقوں کی سی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو؟ نان سینس، جولیا نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر چوری تو تم نے بنا ہی رکھی ہوگی، عمران نے جواب دیا تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ پھر وہی فضولیات، کیسا خون اور کیسی چوری؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے وہ کیا کہتے ہیں کہ خون دینے والے مجنوں اور ہوتے ہیں اور چوری کھانے والے مجنوں اور ہوتے ہیں۔ خون تمہیں چاہیے نہیں تو پھر تمہارے پاس آ کر چوری ہی کھائی جا سکتی ہے۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ تم سے تو بات کرنا ہی عذاب ہے، یہ لو صفدر سے بات کرو، جولیا نے اور زیادہ جلائے ہوئے انداز میں کہا، اور ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اس نے ریسیور سامنے بیٹھے ہوئے صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ عمران صاحب، ہم سب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ چیف نے کہا ہے کہ آپ ہمیں کوئی جدید آلہ دیں گے اور ہم سب بیٹھے یہی سوچ رہے ہیں کہ ایسا کون سا آلہ ہو سکتا ہے۔ آلہ مکبر الصوت کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے کہا تو صفدر کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب افراد بے اختیار اچھل پڑے۔ ان سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آلہ مکبر الصوت، یہ کیا ہوتا ہے عمران صاحب؟ کمال ہے، اس میں کون سا لفظ مشکل ہے جو تمہیں نہیں آتا؟ آلہ تم خود کہہ رہے ہو، مکبر اور صوت دونوں عربی کے الفاظ ہیں۔ مکبر کا مطلب ہے بلند کرنے والا اور صوت کا مطلب ہے آواز۔ اس کا مطلب ہوا کہ ایسا آلہ جو آواز کو بلند کر دے، جسے ہم لاؤڈ اسپیکر کہتے ہیں۔ عمران نے باقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ سیدھی طرح لاؤڈ اسپیکر ہی کہہ دیتے، اتنا مشکل لفظ کیوں بولا آپ نے؟ میں نے نہیں بولا، یہ سرکاری ادارے کی طرف سے ترجمہ کیا گیا ہے لاؤڈ اسپیکر کا۔ تم نے آلہ کہا تو میں نے کہہ دیا، اب لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ تو آلہ استعمال نہیں ہوتا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو آپ ہمیں لاؤڈ اسپیکر دینے آ رہے ہیں؟ چیف نے شاید تمہاری فراغت کا حل یہی سوچا ہے۔ فراغت کا حل؟ کیا مطلب؟ تمہیں خود ہی شکوہ رہتا ہے کہ تمہارے پاس کام نہیں ہے، تم فارغ بیٹھ کر بور ہو گئے ہو۔ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن ہماری فراغت کا لاؤڈ اسپیکر سے کیا تعلق؟ لاؤڈ اسپیکر نہیں، آلہ مکبر الصوت کہو، کیونکہ تمہارے چیف نے لفظ آلہ استعمال کیا ہے۔ بہرحال چیف نے شاید یہ سوچا ہے کہ تم سب کو ایک ایک آلہ مکبر الصوت دیا جائے تاکہ تم ہاتھ ریڑھیوں پر سامان رکھ کر اعلیٰ مکبر الصوت سے اس مال کی خوبیاں بیان کرتے رہو، جیسے عام طور پر خارش کی دوا یا چوہے مار گولیاں فروخت کرنے والے اعلیٰ مکبر الصوت کے ذریعے اس کی خوبیاں بیان کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، مس جولیا صحیح کہتی ہیں، آپ کے ساتھ بات واقعی نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کو چوہے مار گولیاں بیچنے والا بنا دیا ہے۔ صفدر نے مصنوعی غصیلے لہجے میں کہا، ارے تم چوہے مار گولیاں بیچنے والوں کو حقیر سمجھتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے پورے ملک کے محسن ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ چوہوں سے طاعون کی وبا پھیلتی ہے اور یہ اس قدر خوفناک وبا ہوتی ہے کہ آنن فانن لاکھوں افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں، شہر کے شہر خالی ہو جاتے ہیں۔ وہ تو شکر کرو سائنس ترقی کر گئی ہے اور چوہے مار گولیاں ایجاد ہو گئی ہیں اور چوہوں کی کثرت نہیں رہی اور انسان اس خوفناک وبا کا شکار ہونے سے بچ گئی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ انسانیت کے محسن حقیر ہوتے ہیں۔ عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کی بات سن کر واقعی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ چوہے مار گولیاں فروخت کرنے والے انسانیت کے محسن ہیں، لیکن یہ خارش کی مقامی دوا بیچنے والے یہ کون ہیں؟
خارش نہ صرف موذی مرض ہے بلکہ اچھے بھلے سنجیدہ انسان کو ناچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب دیکھو، خدا نہ خواستہ تمہیں خارش ہو جائے اور نزدیک کوئی ڈاکٹر بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تم سڑک پر ناچتے پھرو گے اور کپڑے پھاڑ کر ناچتے پھرو گے۔ ایسی صورت میں مقامی دوا ہی کام آ سکتی ہے۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہم بہرحال آپ کے انتظار میں ہیں۔ اب چاہے آپ اعلیٰ مکبرل صوت لے آئیں یا خارش کی دوا، صفدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب بات سے بات ایسے نکالتے ہیں کہ ان سے اس معاملے میں مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ نعمانی نے کہا، بعض لوگ صرف فضول باتیں کرنے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، عمران صاحب پر تمہارا یہ قول فٹ نہیں آتا، وہ باتیں بھی کرنا جانتے ہیں اور کام بھی۔ صالحہ نے کہا، اب کیا کرنا ہے؟ یہ عمران صاحب تو مجھے آتے دکھائی نہیں دیتے، کیوں نہ چیف سے بات کی جائے؟ نہیں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے، چیف ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ایک کپ چائے اور پلوا دو، صفدر نے کہا تو جولیا مسکراتی ہوئی اٹھی۔ آؤ صالحہ، تم بھی آ جاؤ، چلو کچھ دھیان تو بٹے گا۔ جولیا نے صالحہ سے کہا تو صالحہ بھی سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ دونوں کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ پھر وہ سب چائے پی کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب اعلیٰ مکبرل صوت سمیت آ گئے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے عمران ہی کھڑا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا منظرین اعلیٰ کشاوزری، آلات کشاوزری۔ عمران نے کہا، آلات کشاوزری یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی نہ جانے کہاں سے لفظ نکال لیتے ہیں۔ صفدر نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا تو عمران اندر داخل ہوا، لیکن اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ آپ وہ آلات نہیں لائے؟ آلات کشاوزری کے لیے تمہیں شہر سے باہر جانا پڑے گا، عمران نے کہا اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ عمران صاحب، وہ آلات کہاں ہیں جن کے لیے چیف نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے؟ صفدر نے بھی یہی پوچھا ہے۔ پہلے صفدر نے اعلیٰ کہا تو میں نے اسے بتا دیا کہ اعلیٰ مکبرل صوت لانا پڑے گا۔ اب اس نے بھی اور تم نے بھی آلات کہا ہے تو آلات کشاوزری کے لیے ہمیں شہر سے باہر دیہات میں جانا پڑے گا، یہاں اس فلیٹ میں تو وہ نہیں آ سکتے، عمران نے کہا اور بڑے اطمینان بھرے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، دیہات کا یہاں سے کیا تعلق؟ یہاں کا واقعی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دیہات سے تو اس کا بنیادی تعلق ہے۔ آلات کشاوزری کا مطلب ہے کسانوں کے آلات، جیسے ہل وغیرہ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے انہیں دیکھنے کے لیے آپ سب کو دیہات میں جانا پڑے گا۔ البتہ یہاں آلات نقب زنی لائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پولیس بھی پہنچ جائے گی۔ عمران کی زبان روا ہو گئی۔ اس شخص نے کووں کا مغز کھایا ہوا ہے، نان اسٹاپ بولتا ہے۔ تنویر نے بڑے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا مطلب ہے کہ کوے بہت بولتے ہیں اور الو خاموش رہتے ہیں؟ عمران نے بغیر برا منائے ہوئے جواب دیا تو سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، پھر مس جولیا سے کہا جائے کہ وہ چیف سے بات کریں کہ آپ کے پاس ہمارے لیے کوئی آلات نہیں ہیں۔ بے شک جولیا بات کر لے، پہلے بھی کرتی رہتی ہے، اس میں برا منانے والی کیا بات ہے؟ جولیا ڈپٹی چیف ہے اور ایکس2 چیف، اب چیف اور ڈپٹی چیف میں تو بات ہونی ہی چاہیے۔ ویسے بھی آج کل سیل فون کمپنیوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے کہ پوری قوم سارا دن اور ساری رات بس بولتے ہی رہے، حتیٰ کہ وہ چاہتے ہیں کہ تنویر جیسا خاموش آدمی بھی گھنٹوں بولتا رہے۔ مجھے تو یقین ہے کہ وہ کسی دن گونگوں کے لیے بھی کوئی سیل فون ایجاد کر لیں گے، اور گونگے اپنی مخصوص زبان میں جو کچھ بولیں گے انہیں سیل فون کے اندر موجود مشینری الفاظ میں بدل کر دوسروں کو سنوا دے گی۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ یا اللہ، تو اس کی زبان کو بریک عنایت کر دے۔ جولیا نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے کہا، مطلب ہے کہ میں میرج ہال بک کرا لوں اور شادی کارڈ چھپوا لوں، کیونکہ مرد کی زبان کو بریک شادی کے بعد ہی لگتی ہے، اور ایسی لگتی ہے کہ پھر اسے بولنے پر آمادہ کرنے کے لیے بچوں کی طرح باقاعدہ پچکارنا پڑتا ہے۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اچھا مس جولیا، چائے کا بے حد شکریہ، اب ہمیں اجازت دیں، ہم نے 4 اسٹارز کے ایک معاملے میں تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرنی ہے، صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور صدیقی کے ساتھ ہی نعمانی، چوہان اور خاور بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے بیٹھو، اسٹارز کی بھاگ دوڑ سے بیچارے نجومی پریشان ہو جاتے ہیں، اور نجومی پریشان ہو جائیں تو ایسی پیشن گویاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آئندہ سال بھی
सूरज मशरिक से ही तुलू होगा और आइंदा साल भी कौवे काएं काएं करेंगे और उल्लू खामोश रहेंगे। इमरान की ज़बान एक बार फिर रवां हो गई। मिस जूलिया, हमें भी इजाज़त दें, सफदर ने उठते हुए कहा। अरे अरे, मतलब है कि बाकायदा यूनियन बना ली है तुम सब ने, मुझ गरीब और मुफलिस आदमी के ख़िलाफ़। बहरहाल बैठो, आज का दिन वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए इनकलाबी दिन है और तुम्हारे चीफ ने सर्विस और मुझे बाकायदा धमकियां दे देकर इस इनकलाब की राह हमवार की है। इमरान ने कहा तो न सिर्फ सब बैठ गए बल्कि सबके चेहरों पर इंतहाई तजस्सुस के तासुरात उभर आए। इसके साथ ही इमरान ने कोट की जेब में हाथ डाला और एक सेल फोन निकालकर सामने मेज़ पर रख दिया है। ये है वो इनकलाबी पुर्जा जिसके लिए सरदावर ने न जाने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं और मैंने न जाने कितने दिन सोकर गुजारे हैं। इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। आप वाकई दास्ताने गोई का फ़न जानते हैं इमरान साहब। एक सेल फ़ोन के लिए आपने न जाने कितने घंटे हमें तजस्सुस में रखा है। क्या है इस सेल फ़ोन में? ऐसे सेल फ़ोन से तो दुकानें भरी पड़ी हैं। तुम्हें मालूम है कि आज तक पूरी दुनिया के इंतहाई बावसाइल तंजीमें, मुजरिम तंजीमें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस नहीं कर सकीं। क्यों नहीं कर सकीं? इसलिए कि तुम्हारे चीफ ने सेटअप ही ऐसा बनाया हुआ है। और अब अगर आम से सेल फ़ोन तुम्हें दे दिए जाएं जिन पर होने वाली बातचीत बाकायदा कंपनी के मखसूस ऑफिसेज़ में रिकॉर्ड की जाती है और इन्हें मखसूस वक्त तक महफूज रखा जाता है। इसके साथ साथ मखसूस ट्रैकिंग के ज़रिए इस टावर का पता चलाया जा सकता है जहाँ से बातचीत के वक्त सिग्नल फ़ोन मौसूल कर रहा है और फिर मज़ीद कोशिश से एक सेल फ़ोन से दूसरे सेल फ़ोन तक पहुँचाया जा सकता है। इसलिए अगर आम सेल फ़ोन तुम्हें दे दिए जाएं तो तुम सबका खात्मा यकीनी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे चीफ ने सरदावर को न सिर्फ हुक्म दिया था बल्कि बार बार इस पर इस्तरार भी किया था कि ऐसे सेल फ़ोन तैयार किए जाएं जिन्हें किसी सूरत भी ट्रेस ना किया जा सके, लेकिन वो आम सेल फ़ोन के तौर पर भी काम करें। दूसरी बात ये कि इनकी बैटरियां ऐसी बनाई जाएं कि इन्हें बार बार चार्ज करने की ज़रूरत ना हो, वरना ये भी हो सकता है कि मुजरिम वारदात कर रहे हों और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान सेल फ़ोन और चार्जर उठाए वो जगह तलाश करते फिर रहे हों जहाँ से बैटरी चार्ज की जा सके। इसके साथ साथ साख्त में ये सेल फ़ोन ऐसा ना हो कि इसे देखकर लोग चौंक पड़ें। फिर अगर किसी का सेल फ़ोन किसी मुखालिफ एजेंट या मुजरिम के हाथ लग जाए तो वो इससे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के ख़िलाफ़ कोई फ़ायदा ना उठा सके। इस तरह की बेशुमार और हिदायत भी थीं। सरदावर ने ख़ुद भी मेहनत की और अपने काबिल तरीन साइंसदानों को भी दिन रात इस काम पर मामूर किया और मुझ जैसे तालिब इल्म की खिदमत आलिया भी हासिल की गईं और फिर मुख्तलिफ़ आइडियाज़ पर काम होता रहा, लेकिन इनमें मौजूद खामियों की वजह से वो प्लान फाइनल ना हो सके। लेकिन अब ये काम फाइनल हो गया है और सामने मेज़ पर जो सेल फ़ोन मौजूद है इसे तुम एक शाहकार कह सकते हो। इसमें क्या खूबियाँ हैं इमरान साहब? खूबियाँ क्या होनी हैं, आम सा सेल फ़ोन है जो बाज़ार में दुकानों पर आम मिलता है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया तो सब इस तरह इमरान को देखने लगे जैसे इन्हें यकीन हो गया हो कि इमरान का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो। मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। अगर खुसूसी सेल फ़ोन बनाया जाता और वो तुमसे गुम हो जाता तो फिर क्या किया जाता? फिर साइंसदान नए सिरे से सेल फ़ोन बनाना शुरू कर देते। नहीं, ये आम सा सेल फ़ोन है, इसमें सेल कंपनी की ही सिम है। अगर किसी के हाथ ये फ़ोन आ जाए तो वो इसे अच्छी तरह चेक करने के बावजूद इसकी कोई खसूसियत तलाश ना कर सकेगा। लेकिन ये सारा खेल सिग्नल्स का है। इस सेल फ़ोन पर एक मखसूस नंबर प्रेस होते ही इस सेल फ़ोन का राब्ता पाकिस्तान के एक मवासलाती खलाई सैयारे में मौजूद खसूसी मशीनरी के साथ हो जाएगा और सिग्नल पूरी दुनिया में कैच किए जा सकते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत खला में मौजूद तमाम मुल्कों के मवासलाती सैयारे एक मखसूस रेंज में एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इसलिए पूरी दुनिया में इसे आसानी से और सहूलत से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका नंबर दूसरे सेल पर डिस्प्ले नहीं होगा तो यही समझा जाएगा जैसे पब्लिक कॉल ऑफिस, मतलब है पीसीओ के फ़ोन का नंबर दूसरे फ़ोन पर डिस्प्ले नहीं होता। इसलिए जब इसका नंबर डिस्प्ले नहीं होगा तो यही समझ जाएगा कि कॉल किसी पीसीओ से की जा रही है। इसमें होने वाली बातचीत टेप ना हो सकेगी और ना ही किसी तरह ट्रैकिंग करके इस सेल फ़ोन तक पहुंचाया जा सकता है। और जब चाहो इसका एक बटन दबाकर खुसूसी सेल फ़ोन की बजाय आम सेल फ़ोन बना लिया जाए, क्योंकि जब मखसूस नंबर प्रेस होगा तो ये खुसूसी सेल फ़ोन की हैसियत इख्तियार कर लेगा, वरना आम सा सेल फ़ोन होगा जैसे दुकानों पर आम फ़रोख्त हो रहे हैं। फिर इसका नंबर दूसरे सेल फ़ोन पर डिस्प्ले भी होगा। इस पर होने वाली बातचीत भी कंपनी के पास रिकॉर्ड भी हो सकती है और ट्रैकिंग के ज़रिए इस तक पहुंचा भी जा सकता है।
ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اسے مسلسل خلائی سیارے کے ساتھ لنک نہیں رکھا جا سکتا، ورنہ اس کی بیٹری چند گھنٹوں میں بالکل ہی ختم ہو جائے گی، اور اس انداز میں ختم ہو جائے گی کہ اسے ریچارج بھی نہ کیا جا سکے گا۔ اس لیے عام حالات میں اسے عام فون کے طور پر استعمال کیا جائے، لیکن مخصوص حالات میں ضرورت پڑنے پر اسے خصوصی فون کے طور پر استعمال کیا جائے، اور وہ نمبر ہے 3 بار 0 یعنی 000۔ جیسے ہی 000 پریس کیا جائے گا یہ اسپیشل فون بن جائے گا، اور اس کی اسکرین پر کونے میں 000 لکھا صاف نظر آنے لگ جائے گا، اور جب اسے عام فون میں تبدیل کرنا ہو تو پھر 111 پریس کر دیں، پھر اسکرین پر 000 غائب ہو جائے گا اور یہ عام سیل فون بن جائے گا۔ عمران نے کسی تجربہ کار سیل مین کی طرح میز پر پڑے سیل فون کی خوبیاں گنواتے ہوئے کہا، عمران صاحب، اس کی بیٹری کا کیا ہوگا؟ کس طرح اور کتنی بار چارج ہوگی اور کیسے؟ بیٹری اور اس کی چارجنگ بھی ایک اہم مسئلہ تھا۔ اگر اس میں مخصوص بیٹری ڈالی جاتی تو پھر ہر بار اس کے گم ہونے یا چوری ہو جانے پر خصوصی بیٹری ڈالنا پڑتی، اور پھر یہ عام سیل فون نہیں بلکہ اسپیشل فون بن جاتا۔ اس لیے بہت سوچ وچار کے بعد اور بے شمار تجربات کے بعد اس کا ایک سادہ سا حل نکال لیا گیا، اور وہ یہ کہ جب بھی اسے خصوصی سیل فون کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو اس کی بیٹری خود بخود انتہائی تیز رفتاری سے فل چارج ہو جائے گی، اور فل چارج بیٹری 48 گھنٹے تک مسلسل نو ٹاک ٹائم کے بعد ہی ختم ہوگی، اور اسے دوبارہ خصوصی سیل فون بنا کر چارج کرنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس قدر طویل بات صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اس لیے تمہیں بیٹری کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ حیرت ہے عمران صاحب، ہمارے ذہنوں میں یہ عملی مشکلات آئی ہی نہیں، بلکہ ہم اکثر آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور ہم ابھی تک پبلک فون بوتھ تلاش کرتے رہتے ہیں اور ٹرانسمیٹروں کا استعمال کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے جس طرح سے تفصیل سے بات کی ہے تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ اصل مسئلہ ہمارا تحفظ تھا، صدیقی نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے عمران صاحب کہ اس فون کی طرح اس کی تیاری میں آپ کا حصہ سب سے زیادہ ہوگا۔ عام سائنسدانوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات اٹھ ہی نہیں سکتے۔ اب کیا کہوں، اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اگر جولیا مجھے میاں مٹھو کہہ دے تو میری ساری محنت وصول ہو جائے گی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دوں کہ میاں مٹھو چوری کھاؤ گے یا نہیں؟ جولیا نے ہنستے ہوئے کہا تو کمرہ ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ عمران صاحب، یہ ایک فون کیوں ہے؟ ہم سب کو یہ فون چاہیے۔ یہ فون میرے گاڑھے خون اور پتلے پسینے کی کمائی سے خریدا گیا ہے۔ آپ کو میں نے تفصیل بتا دی ہے۔ آپ اپنی مرضی کے سیل فون خریدیں اور جب چاہیں اسے خصوصی فون بنا لیں، اور جب چاہیں اسے عام فون بنا لیں، جس کمپنی کی چاہیں سیم استعمال کریں، اور اگر گم ہو جائے تو دوسرا خرید لیں۔ عمران نے کہا تو سب کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے۔